آج ماہ سفر المظفر کی 2 تاریخ پہلے عظیم الشان جمعۃ المبارک کے اس بڑے دن اگر کوئی شخص سورہ کوثر کو کچھ اس طریقے سے پڑھ لیتا ہے تو اللہ پاک اس کے پورے سال کے دنوں کو پھیر دیتے ہیں، پورے سال کے لیے خوشیاں، پورے سال کے لیے رزق، پورے سال کے لیے دولت اللہ پاک اس شخص کے حق میں اپنے قلم مبارک سے لکھ دیتے ہیں۔ اور یہ اس سے بڑا فائدہ اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ سورہ الکوثر 3 آیات پر مشتمل ہے اور اس کو پڑھنا بھی بہت آسان ہے، لیکن اس کا پڑھنے کا جو طریقہ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اس کے عین مطابق آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اپنی طرف سے منمانی نہیں کرنی، ورنہ آپ کا جو عمل ہے اس میں تاثیر، اس میں طاقت، اس میں قبولیت نہیں آئے گی۔ اللہ والو، جو سورہ الکوثر ہے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے اس سورہ مبارکہ کو خیر الکثیر کا لقب دیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو جو 3 آیات پر مشتمل ہے، اس میں اللہ نے اتنی خیریں رکھی ہیں، اتنے فائدے رکھے ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ دنیا کے تمام وظائف جو ہیں ان کو اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، دنیا کے تمام جتنی بھی تسبیحات ہیں ان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں سورہ الکوثر کے اس خاص عمل کو رکھ دیا جائے، تو یہ عمل جو ہے سورہ کوثر کا یہ برتری لے لے گا وزن کے اعتبار سے، برکت کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے، کیونکہ یہ وہ صورت ہے جس صورت کو اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ پیش کیا تھا۔ اور اس سورہ مبارکہ کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس کو خیر الکثیر کا لقب دیا ہے۔ عمل بتانے سے پہلے ماہ سفر المظفر کے پہلے عظیم الشان جمعۃ المبارک کی خصوصی دعا کرنا چاہوں گا۔ آپ تمام ماؤں بہنوں سے، بیٹیوں سے، بزرگوں سے گزارش ہے کہ آپ نے کامنٹ سیکشن میں آمین لازمی لکھنی ہے۔ نہ جانے کس کی آمین کو اللہ پاک قبول فرما دیں، لاکھوں لوگوں کی دعاؤں کی قبولیت کا سبب بن جائے۔ اور کمنٹ سیکشن میں آپ نے خصوصی طور پہ اپنا نام بھی لازمی مینشن کرنا ہے، اپنی حاجت بھی لازمی مینشن کرنی ہے، تاکہ آپ کی جو حاجت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کا نام لے کر آپ کے لیے خصوصی دعا کی جائے جمعۃ المبارک کی اس بڑے دن، اور آپ کی وہ حاجت اللہ تبارک تعالیٰ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما دے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا رحیم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ، جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں ان کے دل میں جو بھی حاجت ہے، چاہے چھوٹی ہے یا بڑی ہے، ناممکن حاجت ہے، بڑا مقصد ہے، یا اللہ تیرے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو دنیا کے تمام خزانوں کا مالک ہے، تو وہاب ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو ہر چیز پہ قادر مطلق ہے، یا رب العالمین تو ناممکن کو ممکن کرنے والی ذات ہے۔ سب کی حاجات کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما دے۔ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما، جو ذاتی گھر سے محروم ہیں انہیں ذاتی گھر عطا فرما، یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کو تو ختم فرما، یا اللہ جو لاچار ہیں، بے بس ہیں، ان کی لاچارگی کو، ان کی بے بسی کو ختم فرما، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، یا رب العالمین جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، یا رب العالمین جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بیٹیاں بہنیں بہترین رشتوں کا منتظر رہتی ہیں سارا سال ان کے لیے بہترین رشتوں کے لیے سبیلیں اور اسباب پیدا فرما۔ آمین آمین اللہم آمین۔ عمل بتانے لگا ہوں، سورہ الکوثر کا یہ اتنا معجزاتی عمل ہے، اس کو آپ نے سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے، اور اگر آپ کے چاہنے والے ہیں جن سے آپ محبت کرتے ہو، آپ چاہتے ہو کہ ان کا بھی بھلا ہو، صدقہ جاریہ کے اعتبار سے ان کو بھی شیئر کیجیے گا۔ عمل میں سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی سے اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ وقت کی کوئی قید نہیں ہے، آپ نماز جمعہ سے پہلے کر لیں، نماز جمعہ کے فوراً بعد کر لیں، نماز عصر کے بعد کر لیں، آپ کے پاس پورا دن باقی ہے۔ اور آپ نے جس بھی جگہ پہ اس عمل کو کرنا ہے وہ جگہ تنہائی والی ہونی چاہیے، خلوت والی ہونی چاہیے۔ یہ میں اپنی ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں، کیونکہ آپ نے اللہ سے بات منوانی ہے، آپ نے اللہ سے ہم کلام ہونا ہے، آپ نے اللہ سے دل کی بات کرنی ہے، تو آپ اور اللہ کے درمیان تیسری کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیجیے گا۔ اور جو عمل بتانے لگا ہوں اس میں آپ نے کسی بھی قسم کی کوتاہی نہیں برتنی۔ آج فوری طور پہ اس عمل کو سیکھ
کر فوری طور پہ آپ نے کر لینا ہے۔ آپ چاہے جس ملک سے ہو، انڈیا سے ہو، آپ سعودی عربیہ سے ہو، آپ پاکستان سے ہو، آپ کسی دنیا کے کسی بھی ملک سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے فوری طور پہ اسلامی کیلنڈر کے مطابق جمعہ جو ہے پہلا عظیم الشان جمعہ یعنی ماہ صفر المظفر کی 2 تاریخ پہلا عظیم الشان جمعہ اگر آپ کے ملک میں اس اسلامی کیلنڈر کے مطابق آ جاتا ہے تو آپ نے فوری طور پہ یہ عمل کر لینا ہے سورہ الکوثر کا۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو مسلح پہ بیٹھ کے کسی ایسی جگہ کا انتخاب کر لینا ہے جہاں آپ کو کوئی بلائے تو آپ اس کی طرف پلٹو نہ، یعنی آپ کسی ایسی جگہ بیٹھ جائیں جہاں بالکل خاموشی ہو، جہاں بالکل خلوت ہو۔ اگر کمرہ بند ہو جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے، کیونکہ اس پورے عمل کے دوران آپ نے شروع سے لے کر آخر تک آنکھوں کو بند کرنا ہے اور آپ نے کسی کی طرف رخ نہیں کرنا، پلٹنا نہیں ہے، کسی کی بات پہ آپ نے جواب نہیں دینا۔ الغرض میرا مقصد یہ ہے کہ آپ نے خاموشی میں یہ عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے درود ابراہیمی سے اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ میں پڑھتا ہوں، آپ بھی توجہ اور دھیان کے ساتھ یہ سنیے اور آپ بھی میرے ساتھ مل کر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد پڑھیں، اور اس صدقے کے اعتبار سے، اس نیت کے اعتبار سے کہ یا اللہ اس کا ہدیہ جو ہے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دینا۔ میں پڑھتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی میں نے ایک بار پڑھا، آپ نے مقدار کے اعتبار سے 3 دفعہ پڑھ لینا ہے۔ 3 دفعہ آپ نے مقدار رکھنی ہے، یعنی 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی کے علاوہ آپ نے کوئی درود نہیں پڑھنا، نہ چھوٹا نہ اور کوئی، صرف آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے 3 دفعہ، اور اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ کے 3 نام، اللہ کے تینوں ناموں کو ملا کے کچھ اس طریقے سے پڑھنا ہے، اور اس عمل کے دوران آپ نے کسی بھی طرح کی غفلت اور کوتاہی نہیں برتنی۔ بار بار بتا رہا ہوں، اس عمل میں آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا، جو مقدار جو ترتیب بتانے جا رہا ہوں اس میں کمی پیشی نہ کیجیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے یا اللہ یا کریم یا سلام، 2 اللہ کے صفاتی نام ہیں، ایک اللہ کا ذاتی نام ہے۔ یا اللہ یا کریم اے بہت زیادہ نرمی کرنے والی ذات، یا سلام اے سلامتی والی ذات۔ اللہ کو ان 3 ناموں کو ملا کے آپ نے اللہ کو پکارنا ہے۔ یہ ماہ صفر المظفر کی 2 تاریخ یعنی پہلے عظیم الشان جمعۃ المبارک کا سب سے بڑا عمل ہے، اور آغاز میں یہ عمل آپ نے لازمی کرنا ہے۔ یہ نہ ہو آپ سکپ کر کے فوری طور پہ سورہ کوثر کے اس وظیفے پہ چلے جاؤ اور وہی کرو، اور یہ جو 2 اعمال میں پہلے بتا رہا ہوں ان کو آپ نہ کرو، تو پھر یاد رکھیں کہ یہ عمل مکمل نہیں ہوگا، اس میں تاثیر نہیں آئے گی، یہ قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ والوں نے ایک خاص ترتیب رکھی ہے سینہ بسینہ جو چلتی آ رہی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے اللہ کے 3 جو صفاتی نام ہیں، 2 صفاتی نام ہیں، ایک ذاتی نام ہے، اس کو آپ نے 2 صفاتی ناموں کے ساتھ ایک ذاتی نام کچھ ملا کے اس مقدار سے پڑھ لینا ہے۔ میں پڑھتا ہوں، توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے۔ ایک اور بات آپ کے ذہن نشین کرنا چاہ رہا ہوں، اس پورے عمل کے دوران آپ نے دل ہی دل میں حاجت سوچنی ہے۔ جس بھی حاجت میں اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ کی غیبی مدد آ جائے، جو بھی مقصد آپ چاہتے ہو کہ آج ماہ صفر المظفر کے پہلے عظیم الشان جمعۃ المبارک کے دن اللہ اپنی برگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما دے، اسی مقصد اور اسی حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور زبان پر یہ وظیفہ کرتے ہوئے، یہ خاص عمل کرتے ہوئے سورہ الکوثر تک آپ نے آنکھوں کو شروع سے آخر تک بند رکھنا ہے، اور آپ نے اس مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، جس مقصد میں آپ مبتلا ہو، جس مقصد کو آپ اللہ کی برگاہ سے پورا کروانا چاہتے ہو۔ بار بار اس لیے بتا رہا ہوں، آپ ویڈیو کو سکپ کرتے ہو تو اس لیے بعض چیزیں مس ہو جاتی ہیں، تو میں یہ چاہ رہا ہوں آپ کو فائدہ ہو۔ آپ نے یا اللہ یا کریم یا سلام، یا سلام اے اللہ تو سلامتی والا معاملہ فرما، آنے والے پورے سال کے لیے اگر آپ چاہتے ہو آپ کے گھر میں رزق کی کمی نہ ہو، رزق کی تنگی نہ ہو، بیماری نہ ہو، قرض والی زندگی نہ ہو، اور گھر کے تمام افراد ہر لحاظ سے مالا مال ہو جائیں، کاروبار میں برکت آ جائے، تو آپ نے وہی حاجت وہی مقصد ذہن میں دہراتے ہوئے یا اللہ یا کریم یا سلام ان تینوں کو ملا کے پڑھ لینا۔ اب میں مقدار بتانے لگوں کس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ میں پہلے پڑھتا ہوں، اس کے بعد مقدار بتاؤں گا۔
یا اللہ یا کریم یا سلام ایک بار، یا اللہ یا کریم یا سلام دو بار، یا اللہ یا کریم یا سلام تین بار۔ میں نے یا اللہ یا کریم یا سلام کو تینوں کو ملا کے ایک شمار کیا ہے۔ یہ نہ ہو آپ یا اللہ یا کریم یا سلام کو علیحدہ علیحدہ پڑھیں، اس طرح نہیں ہوگا۔ یا اللہ یا کریم یا سلام تینوں کو ملا کے پڑھا، اب اس کو ایک بار، پھر دوبارہ یا اللہ یا کریم یا سلام دو بار، یا اللہ یا کریم یا سلام تین بار۔ میں نے تینوں ناموں کو دو صفاتی اور ایک ذاتی نام کو ملا کر یعنی تین بار پڑھا۔ آپ نے مقدار کے اعتبار سے صرف اور صرف 11 بار پڑھ لینا ہے، 11 سے نہ زیادہ نہ 11 سے کم۔ جو مقدار بتا رہا ہوں اس سے آپ نے نہ زیادہ پڑھنی ہے نہ کم پڑھنی ہے، کیوں پھر یہ جو اللہ والوں کا جو روحانی عمل ہے، جو مقدار ہے، جو ترتیب ہے، یہ آگے پیچھے ہو جائے گی۔ پھر آپ کامنٹ سیکشن میں یہ کہیں گے کہ عمل کیا لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوا۔ میں پہلے بتا رہا ہوں جو مقدار جو ترتیب بتا رہا ہوں اس کو آپ نے آگے پیچھے نہیں کرنا، اسی کے عین مطابق آپ نے 11 مرتبہ یا اللہ یا کریم یا سلام کو پڑھنا ہے۔ یہ پہلا عمل ہو گیا۔ فوری طور پہ آپ نے دوسرے عمل سے پہلے تعوذ اور تسمیہ لازمی پڑھنی ہے۔ ہر عمل سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنی ضروری ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ نے جو ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے یہ موقع دیا، یہ عظیم دن دیا، ماہ صفر المظفر کا پہلا عظیم الشان جمعہ ہے، اور اس کے اندر یہ عمل کرنا اور اللہ سے اپنی حاجت منوانا، یہ بڑے فیض کی بات ہے، یہ بڑے کرم کی بات ہے، اور یہ موقع اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا یہ لازمی ہے۔ جو لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ پاک ان کو دگنا چگنا عطا فرماتے ہیں۔ یہ محض ایک تقریر نہیں ہے، بلکہ قرآن میں اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، جو لوگ مجھ سے مانگتے ہیں اور میرا شکر ادا کرتے ہیں، ان میں شکر گزاری ہوتی ہے، میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، میں ان کو دگنا چگنا عطا کرتا ہوں۔ آپ نے اللہ کے تین جو دو صفاتی اور ایک ذاتی نام کا جو خاص عمل ہے جو 11 مرتبہ کیا ہے، وہ کرنے کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے الحمدللہ رب العالمین پوری پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کی جو شروع میں آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو الحمدللہ رب العالمین آپ نے سورہ فاتحہ کو مکمل نہیں پڑھنا، بلکہ یہ آیت پڑھنی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو تمام جانوں کا پالنے والا ہے۔ اس کا میں ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں، ترجمہ اور مفہوم ذہن میں رکھتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ آپ نے یہ جو آیت ہے، یہ جو الفاظ ہے، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اس کو ایک خاص مقدار میں پڑھنا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ اس عمل کے پورے دوران آپ نے آنکھوں کو بند کرنا ہے، اور اس عمل کے پورے دوران آپ نے دل ہی دل میں اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اب جس کے دل میں قرض اتارنے کی خواہش ہے یا اس کی حاجت ہے، وہ اس پورے عمل میں قرض کے بارے میں سوچے، یا اللہ میں قرض میں ڈوبی زندگی گزاروں، قرض سے نجات والی زندگی عطا فرما۔ جو بیمار ہیں وہ بیماری کے شفا کے اعتبار سے سوچے، جو ذاتی گھر سے محروم ہیں وہ ذاتی گھر کے اعتبار سے سوچے، نئے گھر کے اعتبار سے سوچے۔ جو لوگ ذاتی یعنی کہ کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، ان کا ذاتی کاروبار ہے، وہ چاہتے ہیں کاروبار میں وسعت آئے، ترقی آئے، وہ کاروبار میں برکت کے اعتبار سے سوچے۔ الغرض ہر ایک انسان کا اپنی حاجت ہے، اپنا مقصد ہے۔ اب ہر انسان اپنے اس حاجت کے اعتبار سے، اپنے مقصد کے اعتبار سے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھتے پڑھتے دل ہی دل میں مقصد کی حاجت کی اس نے کرنی ہے، یہ لازمی بات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار، الحمدللہ رب العالمین دو بار، الحمدللہ رب العالمین تین بار۔ میں نے الحمدللہ رب العالمین کو 3 بار پڑھا، آپ نے 21 ٹائمز پڑھنا، 21 مرتبہ، نہ 21 سے زیادہ نہ 21 سے کم۔ یہ دوسرا عمل ہے۔ پہلا عمل 3 دفعہ آپ نے 3 اللہ کے جو صفاتی نہ 2 صفاتی اور ایک ذاتی نام میں 11 بار پڑھ لیے۔ پھر آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو 21 مرتبہ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد اب خاص عمل جو ہے سورہ الکوثر کا آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کی خاص تعداد ہے اور اسی تعداد کے مطابق آپ نے پڑھنا ہے تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد۔ اور یاد رکھیے سورہ کوثر کو شروع کرنے سے پہلے جتنی بار بھی آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھ لینی ہے۔ یہ نہ ایک دفعہ پڑھے اور باقی کی بار
بار آپ نہ پڑھیں تو پھر یہ ترتیب غلط ہو جائے گی. ہر ایک چیز ایک ایک پوائنٹ میں بچوں کی طرح سمجھا رہا ہوں, اس لیے آپ غلطی نہ کریں. ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا, اگر سکپ کر دیا دوبارہ ریوائنڈ کر کے بیک کر کے اس عمل کو سیکھ لیں. یہ عمل آپ کی ہر تقدیر کو بدل ڈالے گا. پورے سال کے لیے خوشیاں, پورے سال کے لیے رزق, پورے سال کے لیے دولت اللہ پاک اپنے قلم مبارک سے لکھ دیں گے, کیونکہ یہ سورہ الکوثر کا یہ خاص عمل ہے. اور سورہ الکوثر کے خاص عمل سے پہلے یہ دو جو اعمال ہیں ان کو بھی آپ نے لازمی کر لینا ہے. اب جو تیسرا عمل ہے سورہ الکوثر کا, آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد میں سورہ کوثر پڑھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. سورہ کوثر کو میں نے ایک بار پڑھا, اب دوبارہ جب میں پڑھوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھوں گا. آپ نے بھی اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے, اور اس میں آپ نے بسم اللہ کو سکپ نہیں کرنا. اور اس کے بعد یعنی کہ سورہ کوثر کو آپ نے پڑھ لینا ہے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ پڑھ کے پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. 3 دفعہ سورہ کوثر کو میں نے پڑھا, اور 3 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو میں نے سورہ کوثر سے یعنی سورہ کوثر پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی. اور اس کے بعد آپ نے یعنی کہ سورہ کوثر کی مقدار آپ نے کتنی رکھنی ہے توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے. آپ اگر تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں, اگر آپ ڈیجیٹل کاؤنٹر پہ پڑھیں, اگر ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں, آپ نے 29 مرتبہ پڑھنی ہے. 29 مرتبہ 29 ٹائمز آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے, شروع اور آخر میں. یعنی آپ نے درود ابراہیمی 3 دفعہ پڑھنا ہے. اب سورہ الکوثر کو 29 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے. درود ابراہیمی کے علاوہ کوئی اور درود نہیں پڑھنا, نماز والا درود آپ نے پڑھنا ہے, بڑا درود. اور ہر دفعہ سورہ کوثر کو پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے. اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا لینے ہیں, یا ارحم الراحمین, یا مسبب الاسباب, یا ذل جلال والاکرام, یا اللہ جو بھی مانگا تو یا اللہ ماہ سفر المظفر کے پہلے عظیم الشان جمعۃ المبارک اس بڑے دن کی برکت سے یا اللہ عطا فرما. جو نہیں مانگ سکا اگر میرے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما. آمین ثم آمین.